قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قرآن کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ صبح کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سال کا گزرنا زندگی کی برف کا پگھلنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو ایام یعنی دنوں ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ خود کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں مگر کام آزاد کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں روزی کا کفیل اللہ ہے مگر روزی کی فکر میں غرق رہتے ہیں۔ کہتے ہیں موت اٹل ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، مگر عمل یوں کرتے ہیں جیسے موت کبھی نہیں آنی۔ آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جانا ہی محبت ہے اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ اگر آپ کے اندر آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائیں، بلکہ یہ انسانوں کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ اے میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر بلکہ گناہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر ملنے کے بعد انسان سوچے گا کہ اے کاش میں تمام ہی چیزوں پر صبر کرتا اور ذرا برابر شکایت نہ کرتا۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اس چیز کا غم نہ کیا کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا حاصل نہ ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لیتے وہ تمہارے لیے نہیں تھی، وہ اچھی تھی یا بری، اس کا انجام بہتر تھا یا بدتر، وہ تمہارے لیے نہیں تھی، پھر کیا غم کرنا، یہ اللہ کا پلان تھا، وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی لے سکتا ہے، ہم نے صرف سر جھکانا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔
فلاں کا بیٹا لاکھوں کما رہا ہے، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے۔ اس سوچ سے نکلیں اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اتنا کچھ تو بہت سے لوگوں کے خواب ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجئے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ خدا نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں اور ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ استغفار نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے، لہٰذا جو اپنے قول و عمل، حال و احوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی کلا بازیوں کا شکار ہو، پس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری یعنی عورتوں کی دیکھی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 طرح کے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو سردیوں کی رات میں اپنے گرم بستر، لحاف اور گرم چادر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندے کو اس تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہوئے اس چیز سے امن عطا کر دیا ہے جس سے یہ ڈر رہا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیوب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ خوشی ہو یا غمی، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی مفہوم پر غور کریں، حضور قلب توجہ سے نماز پڑھیں۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ انا 3 حروف پر مبنی یہ چھوٹا سا لفظ پرانے سے پرانے اور مضبوط رشتوں کو برباد کر سکتا ہے۔ عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ بار جو بچھڑے تو نہ آئیں گے لوٹ کر، مٹی کے یہ انسان دسمبر نہیں ہوتے۔ یہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میرے مالک ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ ترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ کی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔
اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں: اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شفا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرام، افاقہ، صحت، بیماری کا ازالہ، علاج، دعا۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کا بار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے، کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔